بسم الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين
أصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وہ سرور کیشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر وگر ہوئے تھے نئے نوالے طرب کے سامان نئے نوالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نوالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری چلا بند کر تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ سرور ایشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نوالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے
سلطنت آگے کر گئے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بتے رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر، جبھی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر، جبھی کی خیرات مانگتے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبیاں دے نبی سخیاں دے سخی حضور پر نور شافائے یوم النشور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم فخر بنی آدم رحمت دو عالم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم شاہ والا حشم دافع رنج و غم خلیفہ اعظم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام پیش کرن تو بعد اے مہینہ اسلامی سال دا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب جس دا عظیم و شان جمعہ المبارک اور اس جمعے تو بعد ماہ رجب شریف دی 27ویں رات تشریف لے آ رہی ہے جو کہ سوموار اور منگل دی درمیانی رات ہے۔ اے شب معراج ہے۔ اس رات نو بابرکت کڑیاں دے اندر پرکیف لمحات دے اندر اور رحمتاں تے برکتاں دے نال بھرپور ساعتاں دے اندر خدا نے اپنے پیارے مصطفیٰ نو لا مکان دے اتے بلا کے بے شمار اور لا تعداد اور بے حد و بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال فرمایا۔
فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فرشتے ایک دوجے نو پوچھتے ہیں پہ کہ اج جنت نو سجان دا حکم کیوں آ گیا ہے؟ جہنم نو بجھان دا حکم کیوں آ گیا ہے؟ آسمان دے اوتے نوری چادراں وچھان دا حکم کیوں آ گیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم ہویا 70,000 فرشتے تو لے جا. میکائیل نو حکم ہویا 70,000 فرشتے تو لے جا. اسرائیل علیہ السلام نو حکم ہویا اج دی رات کسی دی روح قبض نہیں کرنی بلکہ 70,000 فرشتے تو ہی لے جا. اسرافیل علیہ السلام نو حکم ہویا کہ اپنی ڈیوٹی تو ہٹ جا. سور پھونکن والی ڈیوٹی تو ہٹ کے 70,000 فرشتہ تم ہی لے جا. او فرشتے آپس میں ایک دوجے نو پوچھتے ہیں پہ سوال پہ کرتے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ غیب دے وچ آواز آئی کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. اج آسمانہ دے اوتے نوری چادراں اس واسطے وچھائیاں گئیاں نے جہنم نو اس واسطے بجھا دیتا گیا ہے. جنت نو اس واسطے سجا دیتا گیا وے کہ جنت نو رب نے سجا کے جنت نو خود رب نے سجا کے دوزخ والے اگ نو بجھا کے جنت نو خود رب نے سجا کے دوزخ والے اگ نو بجھا کے. عرشائوں سے ساڈے آقا نو بلایا تے ساڈے نے نصیب جاگ پے. عرشائوں سے ساڈے آقا نو سجایا عرشائوں سے ساڈے آقا نو بلایا تے ساڈے نے نصیب جاگ پے. کملی والا سونا دنیا تے آیا تے ساڈے نے نصیب جاگ پے. رب نے ساڈے تے کرم ہے فرمایا تے ساڈے نے نصیب جاگ پے. اج دی رات نو ساڈے تے نصیب جاگ پے. ساڈے لیکھاں دے وچ بخشش اور مغفرت لکھ دیتی گئی تھی. ادھی رات اگے کہ ادھی رات پیچھے نصف اللیل دے ویلے لا مکان دے اوتے خدا تے مصطفیٰ دی ملاقات ہو رہی ہے. ادھی رات اگے ہوئے تے ادھی رات پیچھے ہوئے. معراج شریف دا خدا نے بیان بھی قرآن پاک دے درمیان دے وچ کیتا. ادھا قرآن کھبے ادھا قرآن سجے درمیان دے وچ ذکر معراج مصطفیٰ. سبحان الذی اسرا
بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 15 سپارے سجے پاسے 15 سپارے کھبے پاسے تے درمیان دے وچ ذکر معراج مصطفیٰ. یا اللہ درمیان دے وچ ذکر معراج کیوں کیتا؟ اللہ فرماندا ہے اس واسطے لوگوں کو پتہ چل جائے ادھی رات اگے سی تے ادھی رات پیچھے سی. نصف اللیل دے ویلے خدا تے مصطفیٰ محب و محبوب تے طالب و مطلوب دیاں لامکاؤں دے راگو ریاض کیا گلاں باتاں ہوندیاں سن. اس رات دے سارے دس دن اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے. قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا تذکرہ فرمایا 2 مقامات دے ہوتے. پہلا مقام 15واں سپارہ تے دوسرا مقام 27واں سپارہ. 15ویں سپارے وچ ذکر معراج کرن دی حکمت تسی معلوم کر لئی تے 27ویں سپارے وچ ذکر معراج کرن دی حکمت علماء بیان فرماندے نے. اس واسطے 27ویں سپارے وچ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگے جا کے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. کتنے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اے 27ویں سپارے دی سورت نجم دے وچ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں 27ویں سپارے دے وچ اپنے محبوب دے معراج دا تذکرہ اس واسطے فرمایا کہ لوگوں کو شک نہ رہ جاوے کہ کیڑی رات نو خدا تعالی نے اپنے محبوب نو معراج کرایا سی. 27واں سپارہ پڑھن گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ماہ رجب شریف دی 27ویں رات نو خدا نے اپنے محبوب نو معراج دا تحفہ عطا فرمایا. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا. اج کسی کے گھر مہمان آوے تے میزبانوں کنے چاہ چڑھتے ہیں. کدلے رستے سجاندے نے کدلے کمکمے لاندے نے کدلے بتیاں لاندے نے کتنے بینر لاندے نے کتنے لائٹنگ کرتے ہیں کتنے اسٹیج بنا نے کتنے کلین بچانے نے. کارے واسطے اج ساڈے ول ساڈا مہمان آ رہا ہے. وہ مہمان کہڑا آ رہا ہے؟ وہ مہمان کوئی دنیا دار آ رہا ہے کوئی صوبائی افسر آ رہا ہے کوئی ملکی افسر آ رہا ہے کوئی ضلعی افسر آ رہا ہے کوئی ڈویژن کا افسر آ رہا ہے کوئی تحصیل کا افسر آ رہا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے بڑے چاہ چڑھتے ہیں اج ساڈے وال فلانا مہمان آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتیو جنت نو سجا دو جہنم نو بجھا دو آسمانوں کے اتنے نوری چادر بچھا دو عرش الہی نو سجا دو. یا اللہ کون آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میری خدائی دا بادشاہ آ رہا ہے. اج میرا محبوب عرشاں دا لارا تے جنتا دا پرونا
تے شب آسرا دا دولہا بن کے آیا وے آکو سبحان اللہ عرش الہی دا لاڑا تے جنتوں دا پرونا تے شب آسرا دا دولہا بن کے میرا محبوب میری بارگاہ قدرت دے وچ آ رہا وے جدو نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے اپنے آپ نو سواریا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پیش کیتا لو لا کلمادا تاج سر دے اوتے پہنیا ورفعنا لک ذکرک دا سیرا سر دے اوتے پایا تے پھر براق دے اوتے شب اسرا دا دولہا بن کے جدو سوار ہوئے تے فرشتیاں نے وضحا دا چہرہ ویکھیا تے وہ لیل دی زلفاں ویکھیاں فرشتیاں نے حامیم دے کنڈے ویکھے ذرا منہ کھولو آکھو سبحان اللہ فرشتیاں نے لو لا کا لما دا سیرا ویکھیا تے ورفعنا لک ذکرک دا تاج ویکھیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے بڑے بڑے سونے تے بڑے بڑے خوبصورت تے بڑیاں بڑیاں شاناں والے نبی رسول پیغمبراں دا دیدار کیتا وے پر یا رسول اللہ تواڈے ورگا خدا تعالی نے نہ بنایا سی نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا اے شب اسرا دا دولہا بن کے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق دے تے سوار ہوئے تے فرشتیاں نے جو اظہار خیال کیتا میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میعاد حاضرہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کی خوب ترجمانی کرتے ہویا ارشاد فرمایا کہ شب اسرا کے دولہا تے دائم کرو شب اسرا بز میں جنت پہ لاکھوں سلام نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں مصطفیٰ جانے رحمت نہیں ابھی نہیں پڑھا تو مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے سلام جمائے بز میں ذات بلا وہ دائم درود دائم کا معنی ہے ہمیشہ واسطے ایک گھڑی واسطے نہیں دو گھڑیاں دے واسطے نہیں ایک گھنٹے واسطے نہیں دو گھنٹیاں دے واسطے نہیں ایک دن دے واسطے نہیں دو دنوں دے واسطے نہیں ایک شام دے واسطے نہیں دو شاماں دے واسطے نہیں ایک صبح دے واسطے نہیں دو صبح دے واسطے نہیں ایک ہفتے دے واسطے نہیں دو ہفتوں دے واسطے نہیں ایک رات دے واسطے نہیں دو راتاں تک نہیں ایک مہینے تک نہیں دو مہینے تک نہیں ایک سال تک نہیں دو سال تک نہیں ایک صدی تک نہیں دو صدیوں تک نہیں ایک زمانے تک نہیں دو زمانے تک نہیں یا رسول اللہ تسی شب اسرا دے ایسے دھولے ہو تواڈے اوتے روزے ازل تو لے کے روزے حبس تک درود و سلام ہوندا رہے شب اسرا کے دولہا کے دائم کرو نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے جدے منہ دے وچوں درود و سلام نکلتا ہے سمجھو سنی ہے جدے منہ دے وچوں درود و سلام نکلتا ہے بولو حضور دا عاشق ہے سنی ہے حنفی ہے بریلوی ہے مالکی ہے حنبلی ہے شافعی ہے
سمجھو نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ میں جہدے منہ دے وچوں درود و سلام نہیں نہ نکلتا پیا، سمجھو او دا مدینے والے نال منہ سیدھا نہیں ہے، مدینے والے دے نال او دا منہ سیدھا ہی نہیں ہے۔ تے اس طرح دیا گلاں باتاں او نہیں کردا ہوندا جڑا اتوں بھی سڑیا ہوئے تے وچوں بھی سڑیا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے اوتے درود و سلام او پڑھدا وے جہدے دل دے وچ عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن ہوندا ہے۔ کہ درود و سلام پڑھیا جاتا ہوئے ایک بندہ منہ بند کر کے بہ جائے تو جی پڑھے بھی جی جہاز نہیں بولتے ہوں وہ جی جہاز بولتے ہوں جہاز پتا نہیں جہازوں کا وہ جی جہاز بولتے ہوں نا انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کی پہ کرنے یا اللہ نہ ہی بولنا پوے یا اللہ نہ ہی بولنا پوے یا اللہ نہ ہی جڑے ہوں نا دوسرے سیاسی لیڈر یہ جڑے ایم پی ایم این اے یہاں کے الیکشن کے دن آنا ووٹاں تے کھلون دے تے جلسے ہون سیاسی تے انہاں سیاسی جلسیاں دے وچ کوئی بندہ چپ کر کے نہیں بہندا، ہر بندہ نعرے ماردا، او سیاسی لیڈر دے ہر بندہ نعرے ماردا ہے کادے واسطے اینوں اسی ووٹ دینے نے اور اینوں ووٹ دواں گے اینوں کامیاب کران گے تے کل نوں ساڈے کام آوے گا نا، ساڈیاں گلیاں بنواوے گا، ساڈے گھراں وچ سوئی گیس لواوے گا، ساڈے گھراں وچ بجلی لواوے گا اور کل ساڈا کوئی منڈا فڑیا گیا تو چلو انہوں چھڑا لیا گا، کل سانوں یہ کام پینا، اج یہ سارے کام پہ نا تو کل یہ سانوں کام پینا، وہ سامنے بہ کے ویکن رہا اسٹیج اتنے ویکن رہا کہڑا میرا محب ہے کہڑا میرا محب نہیں، جڑا بندہ بولتا نا منہ ملاوے کے واسطے انہوں سمجھتا ہے میرا محب میرا وفادار ہے، جڑا بندہ نہیں نہ بولتا وہ کہتا ہے اے کون بیٹھا ہے، لگتا ہے میرا مخالف کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ لگتا ہے میرا کوئی مخالف بیٹھا ہے، میرے نال کوئی بغض کینہ حسد، یہ میری پارٹی کا ہے ہی نہیں۔ تے دنیا داری کے معاملے میں اینیاں وفاواں تے درود و سلام پڑھن کی واری آئے تو مدینے والے اینی بے وفائی جی تے انہیں کام ہی نہیں ہونا، وہ دنیا والے نے یہ دنیا کے لیڈر اج کسی نے وفا کل کسی نے وفا، اج پیپل پارٹی میں کل مسلم لیگ کے اور بھائی کا سر تاں کریا جس طرح بھائی جا کے بیٹھو اللہ دے بندے ہو سنو میرا میں تے وال ویکھنا تھی میرے وال ویکھو، اج کسی بھی پارٹی میں کل کسی بھی پارٹی دے لیکن مدینے والا ہوے جنہیں دنیا بھی تے کرم کرنا ہے، قبر بھی تے کرم کرنا ہے، حشر بھی تے کرم کرنا ہے، وفا کرو ہے جی وہ وفا کرو گے تو نتیجہ کی نکلے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہے، تو جب وہ درود و سلام پڑھنے کی واری آئے نا تو پھر نہ منہ بند کریا کرو تو نہ جہازاں والے درود پڑھیا کرو، بلکہ خوش ہو کے کھندا پریشانی دلال مسکرا کے خوش ہو کے پڑھیا کرو، مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ایک بار پھر بار مل کے پڑھ لو، مصطفیٰ جانے رب العالمین کی ذات بابرکات نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتو اج آسماناں نو سجا دو، جنت نو سجا دو، جہنم نو سجا دو، جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنتی براق لے کے میرے آقا کالی کملے والے دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے تانوں لا مکان دے تے بلایا ہے، اے مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک ایک حصہ معراج دا اے ایک مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک معراج کا ایک حصہ ہے اور ایک سدرۃ المنتہا کو لے کے لا مکان تک جتوں تک خدا دی ذات بابرکات نے چاہیا یہ معراج کا ایک ہے حصہ ہے۔ علماء کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج نو 3 حصوں میں تقسیم کیتا ہے، ایک سیر تے ایک
معراج تے ایک اعراج، ایک سیر تے دوجے نمبر تے معراج تے تیجے نمبر تے اعراج۔ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سیر عطا فرمائی ہے، اور مسجد اقصی کو لے کے سدرۃ المنتہا تک رب العالمین کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا ہے، اور سدرۃ المنتہا کو لے کے لا مکان تک جتوں تک خدا نے چاہیا اتوں تک خدا نے اپنے محبوب نو اعراج کرایا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ترے صفتاں نے، صفت بشریت، صفت نورانیت، صفت حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انہاں ترواں صفتاں نو معراج کرایا ہے۔ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت نو معراج کرایا ہے، اور مسجد اقصی کو لے کے سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی صفت نورانیت نو معراج کرایا ہے، اور سدرۃ المنتہا کو لے کے لا مکان تک اللہ نے اپنے محبوب دی حقیقت کو معراج کرایا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت کا معراج ہے۔ اور پھر لنریہ من آیاتنا، اے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانیت کا معراج عطا فرمایا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حقیقت کا معراج عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اسے تک اپنے محبوب کو بلایا ہے جتوں تک کسی کا وہم و گمان تصور و تخیل نہیں جا سکتا۔ کسی کو معراج ہویا زمین دے اوتے، کسی کو معراج ہویا آسمان دے اوتے، کسی کو معراج ہویا مچھلی دے تیل دے اندر، کسی کو معراج ہویا آتش نمرود دے اندر، کسی کو معراج ہویا جنت دے اندر، کسی کو معراج ہویا آرے دے اتارے دے تلے، کسی کو معراج ہویا سپنے آسمان دے اوتے، کسی کو معراج ہویا چوتھے آسمان دے اوتے۔ جب نبی کریم علیہ السلام دے باری آئی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوبہ میں تینوں آسمانہ تک معراج نہیں کرانا، میں تینوں لامکانہ تک معراج کرانا ہے۔ کسی کو معراج ہویا کوہ طور دے اوتے، جناب موسیٰ علیہ السلام نو معراج ہویا کوہ طور دے اوتے، خدا نے فرمایا اے میرے محبوبہ میں تینوں کوہ طور دے معراج نہیں کرانا، میں تینوں وادی نور دے اوتے معراج کرانا ہے۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا، جس کا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا تلوا تیرا، جتھے کوئی بھی نہیں پہنچ سکیا، جتھے کسی کا وہم گمان تصور تخیل نہیں پہنچ سکیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بنفس ہی بے جسم ہی اوتھے بلا کے بے شمار نعمتاں دے نال سرفراز فرمایا۔ ایک ہوندا ہے وہم و گمان، ایک ہوندا ہے بندہ خود بخود اوتھے گیا، بندے دے پہنچن تو پہلے اوتھے بندے دا گمان پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے عرض کرنا وا اور بعد تمہیں پتہ لگے گا۔ مثال دے طور پہ ایک بندے نے مدینہ شریف ویکھیا ہے، مکہ شریف ویکھیا ہے، اور ایسے وہ سامنے جدو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا تذکرہ کیتا جائے گا، وہ تصور اتنے پہنچ جائے گا، وہ عالم تصور اتنے پہنچ جائے گا، لیکن حقیقت میں نہیں پہنچیا، بے نفس ہی نہیں پہنچیا، بے جسم ہی اتنے نہیں پہنچیا، لیکن اتنے وہ تصور پہنچ گیا، اتنے وہ تخیل پہنچ گیا،
اوتھے او دا وہم تے اوتھے گمان او دا اوتھے پہنچ گیا آپ ہی نہیں پہنچیا آپ ہی پہنچن دے واسطے کرایہ چاہیے آپ ہی پہنچن دے واسطے پیسہ چاہیے آپ ہی پہنچن دے واسطے سفر کرن دے لئی کرایہ تے بھاڑا چاہیے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا جبریل علیہ السلام دا گمان سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتا ہے میں گل مکمل تا کراں گا جی پیچھے ہزار بیٹھے نے اگلی صف بچا جاؤ اور پیچھے بہ کے زیادہ ثواب نہیں ملتا اگلی صف اگلی صف اگلی صف نال نال آئی جاؤ تو نال صفا میں درست کری جاؤ سنو بندہ حقیقت وچ نہیں پہنچیا وہم و گمان دے لحاظ پہنچ گیا آپ ہی پہنچن واسطے کرایہ چاہیے بھاڑا چاہیے گڈی چاہیے فلائٹ چاہیے جہاز چاہیے پرواز چاہیے لیکن کسے نبی نے پہلا آسمان ویکھیا کسے نبی نے دوجا آسمان ویکھیا کسے نبی نے تیجا آسمان ویکھیا کسے نبی نے چوتھا آسمان ویکھیا جی کسے نبی نے ستواں آسمان ویکھیا تو کسے نبی نے جنت بھی ویکھ لی تھی کسے نے بیت المعمور ویکھ لیا سی جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا ویکھ لیا سی ایتھے جبریل آئے زمین کے اتنے ایک دم جبریل علیہ السلام دا وہم و گمان اوتھے پہنچ جاتا کیونکہ سدرۃ المنتہا تو اگے کسی کا وہم گمان تصور تخیل نہیں جا سکتا کیونکہ سدرۃ المنتہا تو اگے کوئی گیا ہی نہیں کوئی نبی پہلے آسمان تک پہنچیا کوئی دوجے تک پہنچیا کوئی تیجے تک پہنچیا کوئی چوتھے تک پہنچیا کوئی جنت میں پہنچیا بڑی یادیں جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک جاندے سن اس تو اگے کوئی جانا ہی نہیں سی اس تو اگے جے کوئی نہیں گیا تو وہم و گمان کس طرح چلا گیا ہے زیادہ تو زیادہ اگر ایسا ہوتا کہ سدرۃ المنتہا تک جانا سی تو کسی کا وہم و گمان ہی جانا سی اس تو اتنے نہ کوئی خود جا سکتا ہے نہ کوئی کسی کا وہم و گمان جا سکتا ہے نہ کوئی خود جا سکتا ہے نہ کسی کا وہم و گمان جا سکتا ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوبہ سدرۃ المنتہا تو اگے کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا تصور و تخیل بھی نہیں جا سکتا جی کتنے جتوں تک کسی کا وہم و گمان نہیں جا سکتا میرا آج دی رات نو میرا محبوبہ اوتھے تیرے قدم مبارک پہنچ جائے کوئی رہفل کانتے یار گیا کوئی رہفل کانتے یار گیا کوئی جاسد راتے ہار گیا ایک کالی گلوا والا دی جڑا سدرا تو لنگ پار گیا اتوں تک نہ کوئی ہور گیا اتوں تک نہ کوئی ہور گیا ایک کالی گلوا والا دی جڑا سدرا دی حد توڑ گیا اتوں تک نہ کوئی ہور گیا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا میرا آخری سٹاپ یہ ہے جس طرح کراچی تو اگے ٹرین نہیں میں جا سکتی کراچی تو اگے ٹرین جاوے تو اگے سمندر ہے اس تو اگے ٹرین نہیں جا سکتی جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا تو اگے میں نہیں جا سکتا اگر میں اگے جاواں تو
تے اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات دا اینا نزول ہو رہا ہوئے کہ میرے پر سڑ جاندے نے. جبریل کی کہندے نے میرے پر سڑ جاندے نے. بولو جبریل کی کہندے نے میرے پر کون نے؟ نور. جبریل کون نے؟ بولو نور. جبریل علیہ السلام دی نورانیت وچ کسے نو شک پاوے کسے مکتبہ تعلق فکر نال تعلق رکھدا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام دے نور ہون وچ کسے نو شک نہ ہے سی نہ ہے وے اور نہ ہی ہوے گا. جبریل کون نے؟ بولو نور. بولو جبریل کون نے؟ نور. سارے بولو جبریل کون نے؟ نور. نبی کریم علیہ السلام دنیا دے اوتے بشریت دا لبادہ پہن کے آئے نے تو لوگ غلط فہمی دا شکار ہو گئے. ساڈے وگن کھاندے نے، پیندے نے، چلدے نے، پھردے نے، بہندے نے، اٹھتے نے، شادی کرتے ہیں، ویاہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، غلط فہمی دا شکار ہو گئے. لیکن آپ دی حقیقت ہے قد جاءکم من اللہ نور. آپ دی حقیقت نور ہے. بشریت ایک ظاہری چیز ہے تے نبی کریم علیہ السلام اس تو اگے بشریت دی شان نال جا رہے ہیں. جتھے جبریل علیہ السلام دے پر سڑتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کپڑیاں سمیت سدرۃ المنتہا تو اگے تشریف لے کے جا رہے ہیں. کپڑیاں سمیت جبریل اگے جان تے ایک پر نہیں رہندا، سارے پر سڑ جاندے نے. نبی کریم علیہ السلام اگے جان تے نہ جسم دا ایک وال سڑدا وے تے نہ جسم دا کوئی کپڑا سڑدا وے. بشریت مصطفیٰ سمیت نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو اگے جا رہے ہیں. معلوم ہوا جتھے نبی کریم جتھے حضرت جبریل علیہ السلام دی نورانیت آجا جا رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام دی اس تو اگے بشریت بھی جا رہی ہے. اور حضور علیہ السلام دی بشریت بھی نور ہے. آپ دی بشریت بھی نور ہے. ہاں یہ بھی کسی کو شک ہوے حضور علیہ السلام دے نور ہونے کہ جتھے نور نہیں جا سکتا اوتھے بشر جا رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نورانیت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، تے جے بشریت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اے بشریت لبادہ پہن والے مسجد اقصی وچ رہ گئے. آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بشریت کا لبادہ پہننے والے مسجد اقصی وچ رہ گئے اور نورانیت دی شان رکھنے والے حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے. میکائیل تھلے رہ گئے، اسرافیل تھلے رہ گئے، اسرائیل تھلے رہ گئے. سارے فرشتے، سارے حورا، سارے غلمان، سارے ملائکہ تھلے رہ گئے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو شان نورانیت نال تے شان بشریت نال لا مکان دے بلا لیا. اور حضور علیہ السلام دی سیر دا اور معراج دا تذکرہ جدو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیتا نا تو آپ نے اس جگہ تو تذکرہ کیتا جس جگہ نو عرش الہی کیا جاتا ہے. وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چلے رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے حضور علیہ السلام دی تیاری کا تذکرہ کرتے ہوئے
اتار کرے انہیں کے رخ کا صدقہ. رخ دا صدقہ کیڑا سی؟ او رخ دا صدقہ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آب زمزم دے نال وضو فرما رہے سن تے وضو کرتے کرتے جڑے قطرے زمین دے اوتے گرتے ہیں نا باواں دے نال پانی مس ہوندا ہے جڑے قطرے زمین دے اوتے ڈگدے ہیں داڑھی دے وچوں جڑے قطرے زمین دے اوتے ڈگدے ہیں اے ساڈا مستعمل پانی ہے مستعمل پانی تے مستعمل پانی وضو دا غسل دا اگرچہ پاک ہوندا وے لیکن کسے ناپاک چیز نو پاک نہیں کر سکدا. مستعمل پانی یعنی استعمال شدہ پانی اگرچہ پاک ہوندا وے لیکن کسے ناپاک چیز نو پاک نہیں کر سکدا. پاک پانی جڑا مطلق پاک پانی ہوندا ہے وہی ناپاک چیز نو پاک کر سکدا وے. تے ساڈا پانی داڑھی وچوں ڈگے قطرے یا ہاتھاں تے کوڑیاں دے وچوں قطرے زمین دے اوتے ڈگن تے علماء فرماندے نے اللہ دے بندیا ٹوٹیاں تے وضو کیتا ہی تے اپنے جسم دے اعضاء نال جڑا پانی ہے نا اوتھے ہی جھاڑ کے آ. مسجد دے وچ تیرا مستعمل پانی نہیں ڈگنا چاہیے کیونکہ مستعمل پانی ہوندا ہے مکروہ. مسجد دی حدود دے وچ تیرا مستعمل پانی مکروہ پانی نہیں ڈگنا چاہیے تے ساڈا پانی زمین دے اوتے مسجد دے اندر ڈگے تے علماء کہندے نے نا اوتھے ہی اپنا پانی سارا خشک جسم دے راہ خشک کر کے آؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج دی رات نو اگے پیچھے بھی جدو حضور وضو کرتے ہیں نا تے صحابہ کرام تھلے برتن کر لیندے ہیں چک کے کہندے ہو سبحان اللہ. شرم نال سبحان اللہ نہ کیا کرو بے شرم ہو کے کیا کرو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تے معراج دی رات نو جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم نال غسل کرایا تے آب زمزم نال وضو کرایا اوتھے صحابہ کرام تے ہے نہیں سن لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی بارگاہ سے حاضر نے. اے میرے جبریل یا اللہ حکم فرمایا میرے محبوب دا مستعمل پانی زمین دے اوتے نہیں ٹکن دینا اپنے پراں دے اوتے اٹھا لے. اپنے پراں دے اوتے اٹھا لے. یا اللہ اٹھا لے. فرمایا میکائیل نو دے دے. یا اللہ دے دیتا ہوئے میں کی کرا. فرمایا اسرافیل نو دے دے. یا اللہ دے دیتا ہے. اسرافیل عرض کرتے ہیں یا اللہ میں کی کرا. فرمایا اسرائیل نو دے دے. یا اللہ مل گیا وے میں کی کرا. فرمایا جا جنت دے وچ جنتیاں حوراں نو دے دے جنت دے غلمان نو دے دے. میرے نبی دے وضو دا مستعمل پانی جنتیاں حوراں نو مل گیا جنت دے غلمان نو مل گیا. یا اللہ اسی کی کریے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر یا اللہ پانی آیا ہے یا اللہ اسی کی کریے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں حورو تے جنت دے غلمانو اپنے چہرے دے تے میرے محبوب دا پانی من لو. میرے محبوب دے وضو دا غسل دا مستعمل پانی اپنے چہرے دے تے من لو. جدو جنتیاں حوراں نے تے جنت دے غلمان نے میرے نبی دے وضو دا مستعمل پانی اپنے چہرے دے تے ملیا اسے تے انہاں دا اگے ہی بتھیرا سی. تے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مستعمل پانی اپنے چہرے دے تے ملیا تے جنتیاں ہوراں دے حسن وچ ہور اضافہ ہو رہا سی. غلمان دے حسن وچ ہور اضافہ ہو رہا سی. تے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اتار کرے کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا. یہ تے جنتیاں ہو رہا سن تے غلمان سن. تے ذرا آسمان دے چن ول ویکھیا جاوے وہ کی کہندا سی پیا. آسمان دے تارے ول ویکھیا جاوے تے وہ کی کہندے سن پے.
میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے نے جنتیاں ہورا تے جنت غلمان تک جدوں پانی پہنچیا تے پھر ادھر آسمان دے چند تے سورج تے تاریاں نے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا شروع کر دیتا یا پروردگار عالم اسی بھی بڑے سونے ہاں تارے بھی بڑے سونے نے سورج بھی بڑا سونا ہے چند بھی بڑا سونا ہے پر جس طرح انہوں حسین جمیل ہونے کے باوجود خوبصورت ہونے کے باوجود تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دے مستعمل پانی دی لوڑ تے یا پروردگار عالم اسی بھی سونے ہاں تے خوبصورت ہونے کے باوجود سانی بھی ضرورت ہے اتار کرے انہیں کہ رخ کا صدقہ یہ نور کا بتے رہا تھا بارا کہ ادھر آسمان دے سورج تے چاند تے تارے والے تو بھی کہتے سن کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج جنہوں نے دلوں میں خوف خدا دے عشق مصطفیٰ ذرا ایک مرتبہ محبت کی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ کہ چاند سورج مچل مچل کرے جبھی کی خیرات مانگتے تھے او سونے ہون دے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو تے غسل دا مستعمل پانی منگنے پہ یا اللہ سانو بھی عطا فرما تاکہ ساڈے حسن وچ اور اضافہ ہو جاوے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دی دھولا جدوں بن سور کے براق دے اوتے سوار ہوئے اج کسے ماں دا پتر دھولا بنیا ہوئے اج کل تے کاراں نکل آئی نے اس وقت گھوڑیاں ہوندیاں سن اس وقت گھوڑیاں ہوندیاں سن تے ماواں کہندیاں سن میرے پتر نو دھولا بنا کے گھوڑی اُتے سوار کیتا جاوے گھوڑی دے اُتے سوار کیتا جاوے اج اسٹیج اُتے بٹھایا جاندا ہے تے سارے رہندے نے تے ماں کہندی ہے میرا پتر کڈا سونا پیا لگدا ہے باپ کہندا میرا پتر کڈا سونا پیا لگدا ہے ویکھیا تے ساریاں پہلا بھی ہوندا ہے لیکن جس وقت دھولا بن کے لاڑا بن کے ساری برات دا دوشا بن کے ساری برات دا دھولا بن کے جدوں پتر گھوڑی دے اوتے چڑھدا ہے یا اسٹیج اوتے بہندا ہے ماں کہندی ہے میرا پتر کڈا سونا پیا لگدا کہندی ہے سبحان اللہ باپ پیا کہندا وے سبحان اللہ پتر پیا کہندا وے باپ کہندا وے سبحان اللہ اور پھر پتر خود کہندا وے پیا سبحان اللہ چاچا پیا کہندا ہے سبحان اللہ میرا بھتیجا کڈا سونا پیا لگدا ہے ماما کہندا ہے سبحان اللہ میرا بھڑیوا کڈا سونا پیا لگدا ہے بہناں کہندیاں نے سبحان اللہ ساڈا بھرا کڈا سونا پیا لگدا ہے بھرا کہندے نے سبحان اللہ ساڈا بھرا کڈا سونا پیا لگدا ہے بیٹیاں تے سارے پہلا بھی ہوندا ہے لیکن جب دھولا بن کے لاڑا بن کے گھوڑی دوتے سوار ہوتا ہے یا جب اسٹیج ہوتے بہتا ہے یار میری سجن ساتھی رشتے دار متعلق کی متبصر سارے ویل کے کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا سونا پیا لگتا ہے رب العالمین دی ذات بابرکات نے آخیا سبحان اللہ ہوں تھی بھی کہتے ہو سبحان اللہ میں بھی کہنا پیا سبحان اللہ خدا بھی کہنا پیا سبحان اللہ لیکن تے سبحان اللہ کہن دے خدا دے سبحان اللہ کہن دے فرق یہ کہ جدو جاوید القادری ممبر کے اتنے بیٹھ کے اللہ دے قرآن کی آیت پڑھتا ہے تھی کہتے ہو سبحان اللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی روایت ممبر کے اتنے بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے تھی کہتے ہو سبحان اللہ یہ قرآن پاک دی آیتاں سن کے کہتے ہو سبحان اللہ حدیث پاک دی روایتاں سن کے کہتے ہو سبحان اللہ پہلے کوئی نہیں کہتا جب آیت ختم ہوتی ہے کہتے ہو سبحان اللہ میرے پروردگار عالم نے بھی آخیا سبحان اللہ لیکن فرق اسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سنن تو بعد کہنے سبحان اللہ لیکن خدا دی ذات ہوے اپنے محبوب دا ذکر شروع کرن تو پہلے کہندی ہے بھئی سبحان اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے نوری بندے حضرت محمد مصطفیٰ۔ سیر کران والا کون ہے؟ سبحان اللہ دی۔ سیر کرنے والا کون ہے؟ بے آپ دے ہی سیر کران والا سبحان اللہ دی۔ مسجد حرام کو مسجد اقصی تک پہنچان والا سبحان اللہ دی۔ پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دو تے لے جان والا سبحان اللہ دی۔ دوجے آسمان تو تیجے آسمان دو تے لے جان والا سبحان اللہ دی۔ تیجے آسمان تو چوتھے آسمان تک لے جان والا سبحان اللہ دی۔ چوتھے تو پنجویں، پنجویں تو چھویں، چھویں تو ستویں آسمان تک لے جان والا سبحان اللہ دی۔ پھر عرش اولا تک لے جان والا سبحان اللہ دی۔ پھر جنتی سیر کران والا سبحان اللہ دی۔ پھر بیت المعمور کے تے پہنچان والا سبحان اللہ دی۔ پھر سدرۃ المنتہا دے تے لے جان والا سبحان اللہ دی۔ پھر عرش الہی دے پردے طے کران والا سبحان اللہ دی۔ پھر سمتنا فتح اللہ دے تے پہنچان والا سبحان اللہ دی۔ پھر او ادنا دی کرسی تے بٹھان والا سبحان اللہ دی۔ پھر اوتھے گلاں باتاں کرن تے کران والا سبحان اللہ دی۔ پنج نمازاں دا توبہ عطا فرمان والا سبحان اللہ دی۔ 90,000 کلام کہن والا سبحان اللہ دی۔ ایک رات دے مختصر حصے دے وچ مکان تو لے کے لا مکان تک لے جان والا تے لا مکان تو مکان دے اوپر مکان تک لے کے آن والا واپس سبحان اللہ دی۔ تے جدوں سیر کران والا خدا ہوے تے سیر کرن والا مصطفیٰ ہوے تے اے دے وچ کسے دی عقل دا سوچ دا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور دے جان دے تے اعتراض او کردا جڑا خدا دے جان دے تے اعتراض کردا۔ تے لجان والا کون ہے؟ اللہ کل شین قدیر۔ لجان والا کون ہے؟ بڑیاں بڑیاں شاناں تے قوتاں تے طاقتاں رکھن والا ہی نہیں بلکہ پیدا کرنے والا۔ ہر ایک نو طاقت، ہر ایک نو کمال، ہر ایک نو تصرف دین والا ہو پروردگار ہے۔ تو او دے واسطے کوئی مشکل کام نہیں کہ اکھ چمکن تو پہلے اگر آصف بن برخیا خدا دی دتی ہوئی طاقت دے نال، بولو سبحان اللہ، خدا دی دتی ہوئی طاقت دے نال آصف بن برخیا ہزاراں میلاں تو کستے بلقیس لیا سکدا وے تے او طاقت پیدا کرنے والا، طاقت عطا فرمان والا، سارے طاقتوراں نوں طاقت عطا فرمان والا رات دی ایک گھڑی وچ اپنے محبوب نوں لا مکانہ دی سیر کرا کے واپس لیا سکدا ہے۔ یہ واقعہ معراج میں مختصر وقت وچ معراج شریف دے کچھ پہلو بیان کیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اج وے جمعہ تے کل ہفتہ تے پرسوں اتوار تے چوتھ سوموار، یہ سوموار تے منگل دی درمیانی رات ہے شب معراج، 26 مئی تے 26 رجب، سوموار والے دن پیر شریف نو معراج شریف ہے تے ماواں بہناں تیاں اپنے اپنے گھراں دے وچ نفل و نوافل پڑھو تے صدقہ خیرات کرو تے اللہ دی ذات بابرکات دا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو ساڈے آقا نو اپنے کول بلا کے ساڈے واسطے بے شمار نعمتاں دے نال سرفراز فرمایا۔ نفل و نوافل پڑھو تے انشاءاللہ تعالی اے جڑا کام اسی شب معراج نو کرنا وے نا، معراج شریف دی محفل پاک مختصر عشاء دی نماز تو بعد محفل پاک ہوئے گی، اور یہ جی محفل پاک اسی کرنی ہے نا، یہ کوئی ایویں دی گل نہیں، یہ کدوں دی ہو رہی ہے؟ جدوں دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہویا، اور معراج دی محفل سب تو پہلے مسجد اقصی دے وچ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں نے کیتی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک میرے نبی دا معراج مسجد اقصی دے وچ سارے نبیاں نے منایا، تے اس سنت دے تے عمل کردے ہویا تسی سارے حضرات مسجد دے وچ آؤ۔ سوموار والے دن عشاء دی نماز تو بعد تقریباً گھنٹے ڈیڑھ دی محفل ہوئے گی، معراج شریف دا کچھ مضمون جڑا وے بیان کیتا جائے گا، اور اس تو علاوہ
اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال، جس طرح کہ میں 2-3 جمعے ہو گئے نے اعلان کیتا سی کہ 31 مئی نو اشتہارات تسی پڑھے نے، 31 مئی نو انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب جامع مسجد قمر الاسلام دے وچ جماعت اہل سنت دے زیر اہتمام عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جدے وچ شہر دے جیت علماء و مشائخ تشریف لے آ رہے ہیں اور بزرگ ہستیاں تشریف لے آ رہی نے، جنہ دا دیدار کریے تے پھر نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زارا عالمن فکانما زارانی، جن کسے حقانی تے ربانی عالم دین دا دیدار کیتا گویا کہ انہیں میرا دیدار کیتا ہے۔ علماء و مشائخ دی زیارت بھی کرو تے علماء و مشائخ دیاں گلاں باتاں بھی سنو تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا بیان بھی سنو، خود بھی آؤ تے ہونا دوستاں بھی ضرور بر ضرور دعوت دو۔ مغرب کی نماز تو بعد فوراً ایک تلاوت ہوے گی، 1-2 نعتاں ہون گیاں تے نال ہی حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر زادہ محمد داؤد رضوی صاحب دا بیان جڑا بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہونا، تقریباً 10-11 بجے تک محفل پاک جڑی ختم ہو جانی ہے، اس واسطے بعد نماز مغرب جو ٹائم رکھا گیا ہے، نماز تو مغرب کی نماز تو لے کے عشاء کی نماز تک۔ اور بڑی خوش نصیبی ہے اہل محلہ دی کہ جس محلے میں یہ جماعت اہل سنت کا ایک تاریخی پروگرام ہو رہا ہے، اگرچہ سارے علماء مل جل کے اہتمام انتظام پہ کرتے ہیں، لیکن کم از کم محلے داروں بھی تو تھوڑا بہت تعاون کرنا چاہیے۔ سارے کول مہمان آ رہے ہیں، اسی سارے دے میزبان بننا ہے تے میزبانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک تمہیں توفیق دے کہ جو بندہ اس کار خیر وچ جلسے وچ تعاون کرنا چاہتا ہے وہ جمعے کی نماز تو بعد ضرور بر ضرور یا 2-3 دنوں کے جدوں بھی توفیق ہوے اس وقت تعاون جڑا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج شریف دے فیض و برکات مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔